وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہاری خدمت پر لگا دیا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہیں اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں بھرپور عطا فرمائیں۔ یعنی کچھ نعمتیں جو ہمارے علم میں ہیں، جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ کا معاملہ ہے کہ جس کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں اس زمین پر ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے کہ کسی کتاب میں لکھا ہو، الہامی کتاب میں موجود ہو۔ اللہ کے بارے میں غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کیا اس صورت میں بھی کہ اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن حکیم میں وضاحت فرمائی کہ باپ دادا کی اندھی تقلید جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر اسلاف نیک ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں تو ان کی پیروی کی جائے گی، لیکن محض اس لیے برائی کرنا اور گمراہی میں پڑے رہنا کہ باپ دادا ایسے تھے، یہ تو سراسر گمراہی ہے اور اللہ کی نافرمانی پر مبنی طرز عمل ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے حضور، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ عمدہ عمل کرنے والا بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک بہت مضبوط سہارا تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا لوٹنا، ان کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے۔ فننبئہم بما عملوا، پھر ہم انہیں ضرور بتا دیں گے جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے، یہ دنیا کا عارضی فائدہ اٹھا لیں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں گھیر لائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جب خالق وہ ہے تو اسی کی اطاعت ہونی چاہیے، اسی کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں مان رہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ محمود ہے، ہر شے اس کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر
اس کی سیاہی بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس کے بعد 7 سمندر اور آ جائیں، اتنی سیاہی اور بھی آ جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 18 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الرحمن میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یہاں بتایا گیا سارے درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، 7 سمندر اور آ جائیں سیاہی بن جائیں، اور یہ قلم لکھنا شروع کر دے تو قلم بھی ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ جی اٹھنا مگر یہ کہ ایک شخص کی طرح، یعنی کہ جیسے اللہ کے لیے کسی ایک انسان کو پیدا کرنا اور اس کو موت دینا اور دوبارہ زندگی دینا آسان ہے، ایسے ہی اللہ کے لیے تمام انسانوں کو موت دے کر دوبارہ زندگی دینا آسان ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل فرماتا ہے رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو خدمت پر لگا دیا، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ وہ اس اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ ہی بلند مرتبے والا ہے، بڑائی والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا اور آخری رکوع آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، محاسبے کا ذکر ہے، اور اللہ کے علم خاص کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت سے تاکہ وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے اور خوب شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی کار فرمائی، اللہ کی ان قدرتوں پر غور و فکر کر کے اللہ کے نیک بندے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب موج ان پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، یعنی سمندر میں پہاڑوں جیسی لہریں آ جاتی ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنی بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ ہے انسان کی فطرت میں جو اللہ کی توحید موجود ہے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے جاتا ہے، فمنہم مقتصد، تو ان میں کچھ تو ہیں جو درست روش پر قائم رہتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، لیکن اکثر کا معاملہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر وہی کہ جو وعدہ خلاف ہے اور ناشکرہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اور اس دن کا خوف رکھو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں ہرگز اللہ سے دھوکے میں نہ رکھے۔ فرمایا گیا قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کی جگہ جواب دے گا، نہ باپ بیٹے کی جگہ جواب دے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بیٹا اگر روٹی کھاتا ہے تو باپ کی بھوک نہیں مٹتی، بیٹا اگر بیمار ہے باپ دوائی پی لے تو بیٹے کو شفا نہیں مل سکتی، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ سورہ مریم آیت 95، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک
قیامت کے دن اکیلے اکیلے اللہ کے حضور میں پیش ہوگا۔ سورۃ الانفطار کی آخری آیت، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ اللہ آج ہمیں اپنی طرف سے عطا کردہ مہلت سے فائدہ اٹھانے اور ہمیں اپنی آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اصل زندگی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، اس میں پھنس نہ جانا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے، اس کا تو کام یہی ہے، اس کے فریب میں نہ آنا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، اس میں 5 باتوں کا ذکر ہوا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ یہ 5 باتیں اللہ کے علم خاص میں سے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وینزل الغیث، اور وہ بارش برساتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ موت پائے گا۔ 5 باتوں کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت پر بعض لوگوں نے اعتراض اور اشکال پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کے متعلق فرمایا، نمبر 1 قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 2 اللہ بارش برساتا ہے۔ نمبر 3 اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے۔ نمبر 4 کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا۔ اور نمبر 5 کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ الفاظ بتا رہے ہیں کہ 3 باتوں کی تو کامل نفی کی اللہ نے۔ پہلی بات اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ چوتھی بات کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا۔ 5ویں بات کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ان 3 باتوں میں تو کامل نفی ہے۔ 2 کے متعلق فرمایا اللہ بارش برساتا ہے۔ اللہ نمبر 3 فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے۔ اعتراض لوگوں نے یہ کیا کہ اس دور میں تو ہمارے پاس ایجادات ہو چکی ہیں، ہم معلوم کر لیتے کہ بارش کب برسے گی، تو کیا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے؟ معاذ اللہ۔ نمبر 1 اللہ نے اس کی نفی نہیں فرمائی، فرمایا اللہ بارش برساتا ہے۔ پھر نوٹ کرنا چاہیے کہ انسان نے جو ایجادات کی ہیں وہ کس کے عطا کردہ علم اور صلاحیتوں کے ذریعے سے کی۔ پھر انسان میکسیمم ایک پیشن گوئی کر سکتا ہے جو کہ غلط بھی ثابت ہوتی ہے اکثر، جبکہ اللہ یہ جانتا ہے کہ کہاں سے بخارات اٹھیں گے، کہاں جا کر بادل بنیں گے، کہاں جا کر بادل برسیں گے، کس علاقے پر برسیں گے، کس علاقے پر نہیں برسیں گے، یہ بارش کس کے لیے رحمت ہوگی، یہ بارش کس کے لیے عذاب کا باعث ہوگی، اس بارش سے زمین پر کتنی برکت آئے گی، اس بارش سے لوگوں کو کتنا نفع پہنچے گا، کن لوگوں کو نقصان پہنچے گا، اللہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی بندے کا علم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے۔ اس پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں آج کل کہ صاحب ہم بھی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک عورت کے بطن میں پیدا ہونے والا بچہ وہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں کامل نفی نہیں فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا کچھ ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے انسان اگر الٹرا ساؤنڈ یا کسی اور ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہے تو اس نے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہی یہ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بسا اوقات ڈاکٹرز جیسا کہ بتاتے ہیں کہ بچے کی پوزیشن اس کی والدہ کے بطن میں ایسی ہوتی ہے کہ یہ مشینیں بھی بتا نہیں پاتی۔ پھر اللہ صرف یہ نہیں جانتا کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، اس کی تقدیر کیسی ہے، اس کا انجام کیسا، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ تو اس طرح اس اعتبار سے بھی بندوں کی نفی کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وینزل الغیث، اور وہ اللہ بارش برساتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں موت پائے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اب سورہ السجدہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس کو سورہ الف لام میم السجدہ بھی کہا جاتا ہے۔
یہ سورہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ خاص فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں شامل ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ توحید، رسالت اور آخرت یعنی ہمارے دین کے بنیادی عقائد کے حوالے سے گفتگو ہے۔ مشرکین کے شبہات کو نفی بھی کیا گیا ہے اور ان کے سامنے دعوت توحید بھی پیش کی گئی ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کے حوالے سے بیان بھی کیا گیا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے تمام جہان والوں کے رب یعنی اللہ کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ لتنذر قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان لوگوں کے درمیان کوئی رسول نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے، اور اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2500 برس کا فصل ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 ایام میں۔ اس کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر متمکن ہوا، یہ بھی متشابہات میں سے ہے، اس کی بھی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک۔ ثم یعرج الیہ، پھر اسی کی طرف چڑھتا ہے، اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو احکامات دیتے ہیں، پھر فرشتے زمین والوں کے اعمال، یہاں کی خبریں اوپر لے جا کر پیش کرتے ہیں، تو ہر شے اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک دن میں جس کی مقدار 1000 برس ہے اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اب یہ اللہ کی پلاننگ، اللہ کی منصوبہ بندی کا ذکر ہے۔ لوگ بڑے شارٹ پیریڈ کے اندر اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ کی پلاننگ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے۔ اس میں مشرکین کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ جو عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں تو جلدی نہ کرو، اللہ کے منصوبے بڑے طویل بھی ہوا کرتے ہیں اور تم بہت چھوٹے سے پیریڈ میں اس کو دیکھ کر جلدی مچا رہے ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ کے جس نے جو شے بنائی خوب بنائی۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی ہی سے پیدا کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر سے پانی کے خلاصے سے بنایا۔ یعنی کہ اب نسل انسانی کا معاملہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کے ذریعے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا حقیر سا پانی، انتہائی بدبودار ناپاک قطرہ، اس کے بھی ایک انتہائی معمولی جز کو اللہ اجازت دیتا ہے جس سے یہ پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس میں ایک طرف اللہ کی قدرت کی نشانی کہ اتنے معمولی سی قطرے کے معمولی سے جز سے اللہ اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف انسان کی بھی حیثیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو، کہاں سے اس کو اللہ نے کہاں پہنچایا، اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ نے اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا۔ اب یہ وہ مقام ہے قرآن حکیم کا جہاں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہر انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے۔ ویسے تو ذکر آیا آدم علیہ السلام کے بیان میں، سورہ صاد آیت 72 اور سورۃ الحجر آیت نمبر 29 میں، کہ آدم علیہ السلام کے وجود میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا،
یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان میں روح پھونکی گئی، اور اس روح کے پھونکے جانے کے بعد ہی انسان واقعتاً پھر اشرف المخلوقات بنتا ہے، تبھی اس کی قدر ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ اور یہ روح پھونکے جانے کا عمل ایک والدہ کے بطن میں بچے میں 4 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی والدہ کے بطن میں جب رہتا ہے تو 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ اور 40 دن مضغہ، یہ 120 دن یعنی 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس انسان میں، اس بچے میں روح پھونک دیتا ہے۔ مزید تفصیلات انسان کی تخلیق کے حوالے سے آ چکی ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 5 اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 سے لے کے 14 میں۔ ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کے اعضاء کو درست کیا، ونفخ فیہ بروحہ، اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ نعمت اللہ نے دی، ایک ناپاک قطرے کے معمولی جز سے کہاں تک اللہ نے پہنچایا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن تم ناشکری کر رہے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا وَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا، نئی تخلیق ہماری ہوگی؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمہاری روح قبض کرے گا وہ جو موت کا فرشتہ ہے جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی اسرائیل علیہ السلام۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں مجرمین کی حسرت کا بیان بھی ہے اور نیک لوگوں کا ذکر ہے اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اگر تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا بصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، بس ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا، کہ ہم اچھے عمل کریں، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یہ ہے حسرت بھرا انجام نافرمانوں کا۔ اللہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم مانتے ہیں، اللہ ہم ایک موقع اور عطا فرماتے ہیں۔ قرآن بار بار کہتے ہیں کہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس زندگی کو سوچ سمجھ کے بسر کرو، اس دنیا کی زندگی کو، یہاں مہلت ہے عمل کرنے کی، وہاں نتائج ہیں فقط، وہاں لوٹائے جانے کا موقع نہیں۔ جب یہ پردہ ہٹ جائے گا تب تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اصل امتحان یہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، بن دیکھے آخرت کی تیاری کرتے ہیں اس دنیا میں۔ اللہ ہمیں اس حسرتناک انجام سے محفوظ فرمائے، اور آج جو مہلت ہے اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن بات ثابت ہو چکی ہے میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا سب کے سب جنات اور انسانوں سے۔ یہ ہے اصل میں اللہ کا قول جس کا ذکر آیا تھا سورۃ الاعراف آیت نمبر 18 میں۔ اللہ نے کہا تھا کہ اے شیطان جو تیری پیروی کرے گا ان سب کو اور تجھے بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا، اس نے موقع دیا ہے بندوں کو، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، نیکی کی صلاحیت بھی دی، بدی کی صلاحیت بھی دی۔ سورہ شمس آیت نمبر 8 اور سورہ الدہر آیت نمبر 3 میں ذکر ہے کہ اللہ نے بندے کو نیکی کی صلاحیت بھی دی، بدی کی صلاحیت بھی۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، بس تم چکھو اس کا مزہ کہ تم نے فراموش کر دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم بھی تمہیں نظر انداز کر دیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے تھے اس کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اہل ایمان کا ذکر ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، بے شک ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان آیات کے ذریعے سے تو سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وسبحوا بحمد ربہم،
اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ ہے ایمان والوں کا ذکر۔ اب ان کی مزید صفات کا ذکر ہے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، یعنی راتوں کو بھی وہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں اللہ سے۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ خوف اس بات کا کہ کہیں اللہ ہمارے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات قبول نہ ہو، اور امید اس بات کی کہ اللہ رحم فرمانے والا، فضل فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے، وہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو بھی اس حال میں موت نہ آئے کہ وہ اللہ سے عمدہ گمان نہ رکھتا ہو۔ ہر حال میں اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے ہمارے دین میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اب ان کا حسین انجام بیان ہو رہا ہے۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، جو نہ کسی کان نے سنا، اور جو نہ کسی انسان کے خیال میں بھی آیا ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ نعمت اللہ نے تیار کی ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کی طرف اور تیری جنت کی طرف ہمیں لے جانے والے ہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بس کیا وہ کہ جو مومن ہو اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو نافرمان ہو؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں تو تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ سوچو، کیا ایک وہ شخص کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ایک کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک وہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے کیا وہ نافرمان کی طرح ہو سکتا ہے؟ ایک وہ جو نمازی ہے کیا وہ بے نمازی کی طرح ہو سکتا ہے؟ ایک رزق حلال کمانے والا ہے، ایک حرام کے اندر پل رہا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ہے جو قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، دوسرا گناہوں کی دعوت دے رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں۔ اب ان کے نتائج کا ذکر آ رہا ہے۔ اعمال علیحدہ علیحدہ ہیں، اسی نتائج بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے، برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، ابتدائی ضیافت ہے اس کے بدلے میں جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ نزل کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر پر آئے تو فوراً جو کچھ پیش کیا جاتا ہے، اصل ضیافت وہ تو بعد میں کی جاتی ہے۔ تو جنت کی جن نعمتوں کا ذکر قرآن میں یا احادیث میں آیا ہے وہ ہمارے مشاہدات کے مطابق ہے، وہ ابتدائی مہمان نوازی والا معاملہ ہوگا۔ اصل تو وہ ہے جیسے کہ ابھی حدیث بخاری شریف کی عرض کی گئی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا۔ نزلا بما كانوا يعملون، یہ ابتدائی ضیافت ہے اس کے بدلے میں جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اب اس کے برعکس نافرمانوں کا انجام، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ جب اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، دوزخ کی آگ کا عذاب چکھو اس کے بدلے کے جو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے اللہ کے قانون عذاب کے حوالے سے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں ضرور چکھائیں گے کچھ عذاب بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ ہے اللہ کے قانون عذاب کے ضمن میں بڑی اہم بات۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو قیامت کا بڑا عذاب ہے، اس سے پہلے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے اللہ کی طرف سے، تاکہ لوگ
اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف، ڈریں، گڑگڑائیں اللہ کے حضور میں، توبہ کریں اللہ کے حضور میں۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں کہیں زلزلے، کہیں طوفان، کہیں قحط کا معاملہ، کہیں قتل و غارت گری، کہیں بے روزگاری، یہ سارے عذابوں کی کیفیات ہیں۔ یہ اس لیے مسلط کیے جا رہے ہیں کہ انسانوں کے اعمال برے ہو گئے ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں یہ ذکر آ چکا، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، لیکن اس میں ایک حکمت اللہ کی طرف سے یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ اللہ ہمیں ان آنے والے عذابوں سے محفوظ فرمائے، اور آ رہے ہیں ہمارے سامنے تو اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی اور خالص توبہ ہر سطح پر، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے اعراض کر لیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ یہ بہت ہلا دینے والی آیت ہے۔ ایک مشرکین تھے جن کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے تھے، انہوں نے اعراض کیا، جھٹلایا، نہیں مانا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجرمین سے انتقام ہم لیں گے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ آج اللہ کی کتاب ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، ہر میڈیا کے ذریعے اویلیبل ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کتابی شکل کے اندر، کیسٹس کی شکل کے اندر، سی ڈیز کی شکل کے اندر، ڈی وی ڈیز کی شکل کے اندر، انٹرنیٹ پر، سیٹلائٹ چینلز پر۔ کون سا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے قرآن ہم نہیں سیکھ سکتے؟ گھر گھر میں قرآن ہے۔ چینلز فحاشی بھی پھیلا رہے ہیں، اوریانی بھی پھیلا رہے ہیں، لیکن وہیں پر قرآن کی آیات بھی بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ گھر میں قرآن پہنچ رہا ہے، ایٹ ڈور اسٹیپ، فنگر ٹپس میں موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن لوگ توجہ نہیں کر رہے اللہ کی کتاب کی طرف۔ پڑھیے اس آیت کو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے ان سے اعراض کیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ قرآن کو ترک کر دینا یہ گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان کرنے والی بات ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم دنیا کے ایجوکیشن کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، دنیا کے کاروبار کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کے سہولیات کے حصول کے لیے کتنا وقت اور انرجی ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کی کتاب، کہیں ہمارے شیڈیولز میں اس کے لیے ٹائم ہے؟ کبھی ہم نے اس کو کھول کر ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھا؟ اس سے معلوم کیا کہ اس میں ہمارا ذکر کیسے موجود ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 10، اس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ کبھی ہم نے معلوم کیا کہ یہ قرآن ہم سے کن باتوں کا مطالبہ کرتا ہے، کن باتوں سے منع کرتا ہے، کیا رہنمائی دیتا ہے؟ کبھی ہم نے وقت نکالا اس کے لیے؟ اگر نہیں تو کل اللہ کے حضور میں ہم کیا جواب دیں گے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126، اس کا حاصل یہ ہے کہ جس نے اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا، دنیا میں اللہ زندگی تنگ کر دے گا اور قیامت کے دن اندھا کھڑا کرے گا اس کو، اور اللہ کہہ دیں گے تم نے دنیا میں میری آیات کو بھلا دیا تھا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ کیا ہوگا اس وقت جب اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے قیامت کے دن؟ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30، اور شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا قرآن کے لیے۔ کیا ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی ہوگا؟ کوئی پناہ ہوگی؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس برے انجام سے بچائے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی کتاب پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لانے، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے تمام انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے اور مجرمین میں ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکوع آ رہا ہے۔ اس میں منصب امامت کے حوالے سے شرائط بیان کی گئی ہیں اور عذاب کے ڈراوے بیان کیے گئے ہیں، اور اہل ایمان کو غلبہ حق کے حوالے سے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ملنے کے متعلق شک میں مت رہیے گا۔ مراد ہے کہ اللہ نے ہر دور میں کتابیں نازل فرمائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے دیگر لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ ہر دور میں اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں عطا فرمائیں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے یعنی تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے، پیشوا بنائے، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ تین باتیں قرآن نے کہی ہیں۔ اللہ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امامت کے منصب پر فائز کیا، رہنما اور پیشوا بنایا۔ نمبر ایک، وہ دعوت کا کام کرتے تھے، لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچاتے تھے۔ نمبر دو، انہوں نے صبر کیا تھا، دنیا کی لالچ نہیں تھی ان کے اندر۔ دنیا کی لالچ ہو، دنیا کی محبت ہو، اس کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں دل میں ایک ہی محبت ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے دین کی محبت یا دنیا کی محبت۔ تو دین کے کام میں مشکلات تو ہیں، صبر کرنا ضروری ہے۔ نمبر تین، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، جو کہتے تھے اس پر ان کا یقین ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل تو معزول کر دیے گئے منصب امامت سے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مقام پر فائز ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانیت پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائے۔ پہلے یہ کام بنی اسرائیل کے لوگوں کی ذمہ داری تھی، اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ان تین باتوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ نمبر ایک، اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا، اسی کا حکم ہمیں دیا گیا سورۃ النحل آیت 125 میں اور سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں۔ نمبر دو کام ہمیں کرنا ہے صبر کا مظاہرہ، دنیا سے روکنا ہوگا اپنے آپ کو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر فقر اختیار کیا اور دنیا کو ترج دیا، دنیا کو ترک کیا، اس معنی میں کہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوئے اور محنت کی دین کے خاطر۔ اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر امامت کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر تین، اللہ کی آیات پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس قرآن پر حقیقی ایمان عطا فرمائے، اسی سے وہ موٹیویشن بندے کو ملتی ہے، وہ جذبہ بندے میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ پھر اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے۔ یہ تین کام ہم کریں گے تو آج منصب امامت کی ذمہ داری ادا ہو سکے گی، تبھی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور اس کے لیے پری ریکویزٹ یہ ہے دعوت کا کام، صبر کا مظاہرہ اور اللہ کی آیات پر یقین۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان کے لیے یہ بات ہدایت کا باعث نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے قبل کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں کہ وہ ان کے مکانات میں چلتے پھرتے ہیں۔ کچھ کھنڈرات ہیں تباہ شدہ قوموں کے، یہ مشرکین جانتے ہیں ان علاقوں کو، کیا ان کی اس تباہی سے یہ عبرت حاصل نہیں کر رہے؟ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، بس کیا وہ سنتے نہیں؟ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی کو رواں کرتے ہیں۔ فنخرج به زرعا، پھر اس سے ہم کھیتی نکالتے ہیں۔ تأکل منہ انعامہم وانفسہم، اس سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، بس کیا وہ دیکھتے نہیں؟ یعنی اللہ مردہ زمین کو زندگی دے دیتا ہے،
وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ دوسری بات نوٹ کیجئے کہ ایک اللہ مادی بارش برساتا ہے جو تم دیکھتے ہو، ایک اللہ کی طرف سے روحانی بارش برس رہی ہے قرآن کی۔ اس مکے کے علاقے میں بھی کچھ دلوں کو اللہ زندگی عطا فرمائے گا اس قرآن کے ذریعے سے، اور وہ کھڑے ہوں گے اور نیکی کی بہار آ جائے گی اس ماحول کے اندر، اور بالآخر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو۔ مسلمانوں سے کہتے تھے مسلمانوں تم ڈراتے تو بہت ہو، بتاؤ کب ہوگا وہ فیصلہ؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا ہم ینذرون، فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے، وَانتَظِرْ، اور انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔ یہ دو ٹوک انداز اللہ نے اختیار کیا کہ وقت آیا چاہتا ہے اللہ فیصلہ فرمائے گا ضرور بضرور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔